میرا نام احمد ہے اور شاید اگر آج آپ میری کہانی سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب ان جھگڑوں کی گونج سے آزاد ہو چکا ہوں۔ ماں کہتی بیٹا تم میرے نہیں رہے، بیوی کہتی تم میں ہمت نہیں کہ میرے حق کے لیے کھڑے ہو سکو، اور میں خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا رات کو چھت پر جا کر روتا اور صبح خود کو پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتا۔ میری ماں رخسانہ بیگم وہی عورت جنہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر دنیا کے ہر طوفان سے بچایا، جن کے ہاتھوں میں میرے بچپن کی خوشبو ہے، انہوں نے میری خاطر اپنی جوانی تیاگ دی، کسی مرد سے سہارا نہ لیا، اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی، مجھے پڑھایا، نوکری کے قابل بنایا، اور جب میں زینب کو بیاہ کر لایا تو میں نے دل میں دعا کی تھی کہ میری ماں کو ایک بیٹی جیسی بہو ملے اور زینب کو ایک ماں جیسی ساس، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ دعا ہی میری سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی۔ زینب میری محبت، میری شریک حیات، جس نے میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، وہ شروع سے ہی ماں سے خفا رہنے لگی۔ کہتی تھی اماں ہر وقت حکم چلاتی ہے، نوکرانی بنا رکھا ہے، وہ ہر بات کو طنز میں لپیٹ کر کہتی ہیں، اور اماں کہتی ہیں کہ زینب میری عزت نہیں کرتی، زبان دراز ہے، تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے، اور میں ہر رات سوچتا کہ آخر میں کس کا بیٹا ہوں اور کس کا شوہر، کس کو خوش رکھوں، کس کی آنسو پوچھوں۔ جب میں اماں کے پاس بیٹھتا تو زینب کمرے میں روٹ کر چلی جاتی، اور جب زینب کو سمجھاتا تو اماں کی آنکھوں میں وہ تنہا بڑھاپے کا خوف صاف چلکتا۔ ایک دن تو اماں نے کہہ دیا کیا ماں کا حق صرف تیرے بچپن تک تھا؟ اور زینب نے اسی دن کہا اگر تم واقعی مرد ہوتے تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے، اور بس وہ رات میرے اندر کچھ ٹوٹنے کی رات تھی، جیسے میرا دل اب دو دھڑکنوں میں نہیں، دو چپکلشوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ میں اب صرف احمد نہیں رہا تھا، میں اب ایک میدان جنگ کا میدان بن چکا تھا، جہاں روز میری ذات پر وار ہوتے تھے، لفظوں سے، خاموشیوں سے، الزاموں سے، اور اسی طرح میں آج تمہیں اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ شاید کل میں یہاں نہ رہوں۔ اگلی صبح جب میں بظاہر معمول کے مطابق دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اندر کہیں ایک ہلکا سا شور سا مچ رہا تھا، جیسے کوئی مسلسل میرے کان کے اندر چیخ رہا ہو بس کرو احمد، کب تک یہ سہتے رہو گے؟ لیکن میں نے ہمیشہ کی طرح وہ آواز تو دی، بیگ اٹھایا، جوتے پہنے، اور جیسے ہی باہر نکلا اماں کی آواز پیچھے سے آ گئی، دودھ نہیں آیا ابھی تک، زینب کو بولو کبھی کچھ وقت پر کر لیا کرے۔ اور میں جانتا تھا کہ زینب نے شاید سب کچھ وقت پر کیا ہوگا، لیکن اماں کو شکایت تھی، ہمیشہ رہتی تھی، اور جیسے ہی وہ الفاظ گونجے زینب کا چہرہ غصے سے دہک گیا۔ اس نے کچن سے آواز لگائی آپ خود جا کر منگوا لیں، ہر کام میرے ذمہ تھوڑی ہے۔ اور ایک لمحے میں وہ جنگ جو روز میرے دل میں لڑی جاتی تھی آج گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے سانس نہیں بلکہ صبر اندر کھینچ رہا ہوں، اور بنا کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ دفتر میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، فائلیں ادھوری، میٹنگ میں ذہن غائب، ساتھیوں کی نظریں سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ باس نے بھی ایک دن کہا احمد تمہاری کارکردگی گر رہی ہے، سب خیریت ہے؟ اور میرے لبوں پر ایک جھوٹی سی مسکراہٹ آ گئی، جی سب ٹھیک ہے، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ نیند کب کی مر چکی تھی، بس جسم سوتا تھا، دماغ جاگتا رہتا تھا، دل تڑپتا رہتا تھا، اور ہر رات دونوں کے تانے بانے، تان و تشنیح اور الزامات کے کچرے میں دبی ہوئی میری خودی دم توڑتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ واقعی مجھ میں ہی کمی ہے، کیا میں ہی نا اہل شوہر ہوں، کیا نا فرمان بیٹا؟ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا میری ماں کو حق نہیں کہ وہ بیٹے سے پیار مانگے، اور کیا میری بیوی کو حق نہیں کہ وہ عزت اور آزادی کا مطالبہ کرے؟ مگر ان دونوں کے مطالبے میرے وجود کے مخالف سمت میں کھینچے جا رہے تھے۔ ایک مجھے بچپن کی محبت میں باندھ کر رکھنا چاہتی تھی، اور دوسری مجھے حال کی وفاداری میں کھینچتی جا رہی تھی۔ میری خاموشی جو کبھی میری برداشت کی علامت تھی اب میری کمزوری بن چکی تھی، نہ میں اماں کو روک پاتا، نہ زینب کو سمجھا پاتا، اور سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ مجھے سننے والا کوئی نہ تھا۔ سب چاہتے تھے کہ میں سنوں، جواب دوں، فیصلہ دوں، اور جب بھی میں کسی ایک طرف جھکتا دوسری طرف سے وار ہوتا، جیسے میں انسان نہیں ایک ترازو ہوں، اور ہر روز ان کے جذبات کا وزن تولنا میری ذمہ داری تھی۔ اس دن جب دفتر سے لوٹا تو دروازے کے پیچھے ہی اماں اور زینب کی چیخیں سنائی تھیں۔ میں نے اندر قدم رکھا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو اور اماں کے ہونٹوں پر بددعائیں تھیں، دونوں کی سانسیں تیز، الفاظ زہریلے، اور میرا وجود گونگا۔ میں بس کھڑا رہا، بالکل ویسے ہی کوئی مجسمہ ہو، جیسے رونا بھی نہ آتا اور چیخنا بھی نہ آتا ہو۔ اور وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار دل ہی دل میں سوچا کیا میری موت ان دونوں کی زندگی میں سکون لے آئے گی؟ یہ خیال پہلی بار ذہن میں آیا، مگر اتنا گہرا لگا جیسے برسوں سے دل کے کسی اندھیرے کونے میں پل رہا ہو، بس اب زبان تک آ گیا ہو۔ اور تب مجھے لگا یہ کہانی اگر کسی کو سنانی ہے تو بس خود کو،
کیونکہ باقی سب تو اپنی اپنی لڑائی میں اتنے مصروف ہیں کہ کسی کو میرے وجود کی پرواہ نہیں رہی۔ کبھی کبھی انسان بھیڑ میں چلتے چلتے ایک لمحے کو رک جاتا ہے، نہ آگے جانے کا حوصلہ ہوتا ہے نہ پیچھے لوٹنے کی گنجائش، اور وہیں ایک ساکت لمحے میں وہ خود سے پوچھتا ہے میں کہاں ہوں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے دفتر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ نیچے سڑک پر لوگ بھاگ رہے تھے، گاڑیاں شور کر رہی تھیں، سب کو کہیں پہنچنا تھا، سب کے پاس کوئی مقصد تھا، اور میں اندر ایک کرسی پر بیٹھا تھا، مگر میرے اندر کوئی سفر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس جیسے ایک بند کمرے میں قید ہو چکا تھا، ایک ایسا قیدی جس کے ہاتھ میں زنجیر نہیں بلکہ تعلقات کی رسی بندھی ہوئی تھی جو کھینچتی جا رہی تھی، اور میں خون ہوتے ہاتھوں سے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس دن دوپہر کو زینب نے فون کیا، آواز بھاری تھی، کہنے لگی احمد آج تم نے اماں کو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے مجھے پھر ذلیل کیا، میں تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں یا ان کے نیچے؟ میں نے خاموشی سے صرف اتنا کہا زینب پلیز، میں دفتر میں ہوں، اور فون بند کر دیا۔ لیکن اسی لمحے میرا دل جیسے پھٹ سا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ زینب کو سینے سے لگا کر کہوں کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، لیکن پھر اماں کی آنکھیں یاد آ گئیں جو شام کو میرا انتظار کرتی تھیں، اور جب میں زینب کے کمرے میں زیادہ وقت گزارتا تو خاموشی سے کچھ بھی نہ کہتی، بس آہستہ سے دروازہ بند کرتی اور اکیلے بیٹھ جاتی۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو اماں نے میرے لیے کیا، اور وہ سب کچھ بھی جو زینب نے چھوڑا۔ ماں نے اپنا وقت، زینب نے اپنا گھر، اور دونوں کی قربانیوں کے بیچ میں ایک بے قیمت انسان بن چکا تھا جو صرف ان کی توقعات کا بوجھ ڈھوتا تھا، وہ بوجھ جو کبھی محبت کے نام پر کبھی فرض کے نام پر ہر دن میرے کندھوں پر ڈال دیا جاتا، اور اب میرے کندھے تھک چکے تھے۔ اس دن شام کو جب میں گھر آیا تو زینب نے بات تک نہیں کی، اماں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا، جیسے دونوں نے بیک وقت میرے ذات سے مایوسی اختیار کر لی ہو، اور میں اسی کرسی پر جا بیٹھا جہاں کبھی اماں بیٹھ کر مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحے تیرنے لگے جب بچپن میں اماں نے مجھے بارش سے بچا کر اپنی چادر میں چھپا لیا تھا، اور جب زینب نے بخار میں میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ بس میرے لیے۔ وہ سب لمحے کسی دھند میں لپٹے میری روح کے سامنے کھڑے تھے، اور میں ان دونوں تصویروں کو اپنے اندر سمو کر بیٹھا رہا، مگر اندر سے جیسے کوئی پکار رہا تھا احمد اب بس، اب حد ہو گئی۔ مگر میں جانتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ بیوی کو کھو سکتا ہوں، اور نہ خود کو بچا سکتا ہوں۔ اور یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس رات میری آنکھ نہیں لگی، صرف جسم لیٹا رہا، دماغ جاگتا رہا، اور دل وہ ٹوٹنے کی آوازیں دے رہا تھا، کوئی نہیں سن سکتا تھا سوائے میرے۔ اور اس رات پہلی بار میں نے سوچا کہ اگر میں اچانک غائب ہو جاؤں تو شاید دونوں ہی سکون میں آ جائیں، شاید میری غیر موجودگی ہی ان کے سکون کی ضمانت ہو، شاید میرا ختم ہو جانا ہی ان دونوں کے لیے زندگی کی نئی شروعات بن جائے، اور بس یہی شاید۔ میرے اندر ایک فیصلہ بننے لگا، وہ صبح معمول سے مختلف تھی، ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے دنیا تھم سی گئی ہو، جیسے وقت نے چند لمحوں کے لیے رک کر مجھے سوچنے کی اجازت دے دی ہو، اور میں شاید برسوں بعد پہلی بار اپنے بستر سے اٹھا تو میرے اندر کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی کشمکش، کوئی الجھن، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ، جیسے دل نے کچھ طے کر لیا ہو، جیسے میں خود سے بھی راضی ہو چکا ہوں کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، اب جو ہوگا وہ آخری ہوگا۔ اماں نماز پڑھ کر صحن میں بیٹھی تھی، تسبیح کے دانے ان کی انگلیوں میں چل رہے تھے، اور زینب کچن میں ناشتہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی، دونوں اپنے اپنے دائرے میں مگن، مگر دونوں کے درمیان میں اب بھی وہی دیوار موجود تھی، وہ دیوار جس کی اینٹیں روز تانوں، شکایتوں اور الزاموں سے مضبوط کی جاتی تھی، اور میں اس دیوار کے نیچے دبا ہوا وہ چراغ بن چکا تھا جو نہ کسی کے لیے روشنی دے سکتا تھا اور نہ خود جلنے کی سکت رکھتا تھا۔ میں چپ چاپ اماں کے پاس گیا، ان کے ہاتھ چومے، انہوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا جیسے برسوں بعد بیٹا ماں کے قریب آیا ہو۔ کچھ کہنا چاہا مگر میں نے صرف مسکرا کر کہا دعا دیں اماں، آج دل بہت بوچھل ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا رب تمہیں سکون دے، اور یہی دعا تھی جس نے میرے اندر کے سارے شور کو مکمل طور پر خاموش کر دیا۔ زینب کو میں نے کچن میں جا کر دیکھا، وہ گیس پر توا رکھ رہی تھی، میں نے پیچھے سے جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ چونک گئی، اور میں نے صرف اتنا کہا زینب تم جیسی بھی ہو میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو، اور وہ آنکھوں میں حیرانی لیے میری طرف دیکھتی رہی، شاید وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آج میں اتنا نرم کیوں ہوں، اور میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے، میں بس چاہتا تھا کہ جو کہنا ہے وہ آج کہہ جاؤں، کیونکہ شاید کل کا سورج میرے لیے طلوع نہ ہو۔ دن بھر میں نے سب سے معمول کے مطابق بات کی، دفتر جانے کا کہہ کر نکلا، مگر میں دفتر نہیں گیا، میں دریا کنارے بیٹھا رہا،
وہی دریا جہاں میں یونیورسٹی کے دنوں میں دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا، خواب دیکھنے، مستقبل کی باتیں کرنے، اور آج وہی دریا میری خاموشی سن رہا تھا، میرے اندر کے زخموں کو تھپک رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میرے اندر کیا ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے جب اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی جس پر کئی دن پہلے میں نے لکھا تھا، اگر میں چلا جاؤں تو کسی کو الزام نہ دینا، یہ فیصلہ میرا ہے، میری تھکن کا، میرے شکست کا، اور میں نے وہ پرچی اپنے لفافے میں ڈال کر جیب میں واپس رکھ لی۔ شام ہونے لگی تھی، میں گھر نہیں گیا، بس یوں ہی سڑکوں پر چلتا رہا، اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ، اور خود سے آخری بار پوچھتا رہا، کیا واقعی میرا جانا ان دونوں کی زندگیاں آسان کر دے گا؟ اور اندر سے ایک سرد سا جواب آیا، تم نہیں، تمہاری موجودگی ہی ان کے جھگڑوں کی جڑ ہے۔ تم ایک فیصلہ ہو، اور فیصلہ کبھی سب کو خوش نہیں کرتا، اس لیے تمہارا نہ ہونا ہی شاید ان کا سکون بن جائے۔ اور اسی لمحے مجھے لگا میں اب کسی فیصلے کی دہلیز پر کھڑا ہوں، بس ایک قدم اور سب ختم۔ رات گہری ہو چکی تھی، اور شہر کے شور شرابے کے باوجود میرے ارد گرد ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے کائنات نے مجھ پر پردہ ڈال دیا ہو۔ میں سڑک کے کنارے بنے اس پرانے پل پر جا پہنچا جہاں کبھی میں اور زینب شادی سے پہلے گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، اور خوابوں کی باتیں، مستقبل کی امیدیں، اور اب وہی پل میرے وجود کی آخری سرحد بن چکا تھا۔ نیچے دریا اپنی مخصوص روانی میں بہہ رہا تھا، مگر آج وہ شور مجھے کسی وحشت یا ڈر کی علامت نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے پکار رہا ہو، اپنے اندر چھپا لینے، تھکن سے آزاد کرنے، اس دو طرفہ کھینچا تانی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دینے کی دعوت دے رہا ہو۔ میں نے جیب سے وہ لفافہ نکالا جس میں میری آخری تحریر تھی، جس پر صاف صاف درج تھا، یہ میری مرضی ہے، کوئی مجرم نہیں، نہ میری ماں نہ میری بیوی، صرف میں، احمد، جس نے دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں خود کو کھو دیا۔ اگر میری موت دونوں کو سکون دے تو شاید یہی سب سے بہتر انجام ہے۔ وہ لفافہ میں نے پرس کے اندر دوبارہ رکھ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ خاموش گواہی ضائع ہو جائے۔ شاید یہ دونوں کو ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہو، یا شاید نہیں، میں اب اس کی فکر بھی نہیں کرتا۔ میری آنکھوں کے سامنے لمحہ با لمحہ وہ منظر گھومنے لگے جب اماں نے مجھے اپنے کندھے پر سلا کر لوریاں دی تھیں، جب زینب نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا، جب میں نے پہلی بار تنخواہ سے ماں کے لیے چپل خریدی تھی، جب زینب نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے قورمہ بنایا تھا، اور اب ان ساری خوشبوؤں اور لمسوں کا انجام ایک سرد رات، ایک تنہا پل اور ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ میں اپنے اندر کی ساری کمزوریاں، ناکامیوں اور توقعات اور ان کہیں چیخوں کا بوجھ لیے آہستہ آہستہ پل کے کنارے پہنچ گیا۔ نیچے پانی بے نیازی سے بہہ رہا تھا، جیسے اسے میری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میرے قدم اب لرز نہیں رہے تھے۔ دل دھڑک تو رہا تھا، مگر وہ خوف کا نہیں تھا، جیسے وہ بھی تیار ہو چکا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہیں کوئی ستارہ نہیں تھا، بس ایک سیاہ آسمان جیسے میرے اندر کا منظر۔ میں نے اپنے آپ سے آخری بار کہا، شاید اس دنیا میں میرا ہونا ہی سب کے لیے بوجھ بن چکا ہے، اور پھر میں نے آنکھیں بند کیں اور آگے قدم بڑھا دیا۔ صبح کی روشنی کمرے میں خاموشی سے سرک رہی تھی، جیسے اس گھر کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بغیر آواز کیے اندر داخل ہو رہی ہو۔ زینب کی آنکھ کھلی تو احمد کہیں نظر نہیں آیا۔ کمرہ خالی تھا، مگر کمرے کی فضا کچھ عجیب سی تھی، ہوا میں نمی سی تھی جیسے دیواریں رو رہی ہوں۔ اس نے کمرے کے کونے میں احمد کا فون بند دیکھا اور میز پر پانی کا آدھا بھرا گلاس۔ اسے حیرت تو ہوئی، مگر وہ کچھ خاص محسوس نہ کر سکی، اور پھر اماں نے آواز دی، زینب، احمد نظر نہیں آ رہا، کہو تو ناشتہ رکھ دوں؟ زینب نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں اماں، صبح سے ہی غائب ہے، شاید دفتر گئے ہیں۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ شام ہونے تک جب احمد واپس نہ آیا تو گھر کی فضا میں وحشت در آئی۔ زینب کی بے چینی اب واضح ہو چکی تھی، اور اماں خاموش دروازے کو تکتی جا رہی تھی، جیسے ان کی دعاؤں میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ پھر شام 6 بجے پولیس کی کال آئی، اور احمد کے پرس میں رکھا خط پڑھ کر سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ زینب کا رنگ زرد ہو گیا، اماں کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں اور صرف اتنا کہا، میرا بچہ، میرے احمد۔ پولیس والے تفصیلات بتا رہے تھے، مگر زینب کچھ سن نہیں رہی تھی، وہ بس بار بار خط کے الفاظ دہرا رہی تھی، میری ماں یا بیوی مجرم نہیں، صرف میں، احمد۔ اس ایک سطر نے جیسے اس کی روح پر ایسا کوڑا مارا کہ وہ اندر سے چھلنی ہو گئی۔ اسے وہ سب راتیں یاد آئیں جب احمد خاموشی سے سوتا تھا، جب وہ اپنا دکھ کہے بغیر نکل جاتا تھا، جب اس نے اسے صرف شک کی نگاہ سے دیکھا اور کبھی یہ نہ سوچا کہ اس کی خاموشی بھی ایک فریاد ہو سکتی ہے۔ ادھر ماں کو بس ایک ہی چیز یاد آ رہی تھی، وہ دن
جب احمد نے کہا تھا اماں کبھی ناراض نہ ہونا، میں دونوں کے بیچ میں ہوں اور بیچ والا ہمیشہ کچلا جاتا ہے، اور آج وہ واقعی کچلا گیا، ختم ہو گیا، پانی کی گہرائیوں میں کہیں خاموش ہو گیا۔ اس کے نہ ہونے نے ماں اور بیوی کو وہ سبق دے دیا جو شاید زندگی کا کوئی اور لمحہ نہ دے سکتا۔ اب زینب کو کچن کی ہر چیز اس کے بغیر بے معنی لگتی تھی۔ وہ قورمہ جو وہ بناتی تھی اب کبھی نہ بنے گا، کیونکہ کھانے والا چلا گیا، اور ماں کی تسبیح کے دانے اب رکے ہوئے تھے۔ زبان پر دعا نہیں، صرف ایک سوال تھا، یا اللہ، کیا ماں ہونا جرم ہے؟ وہ گھر جو احمد کے قدموں سے روشن تھا اب ایک اندھیری غار کی مانند ہو چکا تھا، اور ہر دیوار، ہر تصویر، ہر کونے میں صرف ایک نام گونجتا تھا، احمد، احمد، احمد۔ اور اس کی غیر موجودگی اب ایک ایسا شور بن چکی تھی جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا، ایک ایسا بوجھ جو دونوں کے ضمیر پر ہر روز، ہر رات چیختا تھا، بغیر زبان کے، بغیر آواز کے، مگر پوری شدت سے۔ یہ خاموشی اب شور بن چکی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی سٹوریز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔